یہ بات پچھلے کئی نشستوں میں سوالات کے جواب میں بیان ہو چکی ہے کہ جب ہم انسانی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں یا یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کیا ہے تو ہمارے سامنے ایک بات آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات آتی ہی نہیں، وہ یہ کہ انسان کی زندگی خیالات کے اوپر قائم ہے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا سونا، جاگنا، کھانا پینا، رشتہ داریاں، یہ سب خیالات کے اوپر ہیں۔ یعنی پہلے ہمیں کسی کام کو کرنے کا خیال آئے گا تب ہم وہ کام کریں گے۔ پانی ہم اس وقت پیئیں گے جب ہمیں پیاس لگے، یعنی پہلے پانی پینے کا خیال آئے گا پھر ہم پانی پیئیں گے۔ اگر سارے دن پانی پینے کا خیال نہ آئے تو ہم پانی نہیں پی سکتے، تمام دن روٹی کھانے کا خیال نہ آئے ہم روٹی نہیں پی سکتے۔ اسی صورت سے جیسے اب ہم گھروں میں رات کو سو جاتے ہیں، صبح کو بیدار ہوتے ہیں، تو بیدار ہونے کے بعد جب تک ہمارے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ ہمیں دفتر جانا ہے یا دکان پہ جانا ہے یا روزگار کی تلاش میں گھر سے باہر نکلنا ہے تو ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اسی صورت سے آپ سارے دن دفتر میں کام کرتے رہے تو چھٹی کے وقت آپ کے ذہن میں ایک ہی خیال آئے گا کہ گھر جانا ہے، گھر جانا ہے، گھر جانا ہے، اور آپ گھر پہنچ جانا۔ تو زندگی کا کوئی بھی عمل چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، اس وقت تک انجام نہیں پاتا جب تک کہ اس عمل کے بارے میں پہلے ہمارے دماغ میں خیال نہ آ جائے۔ مگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا بھی یہی ہے کہ پہلے خیال آئے گا کہ بھئی اللہ کی عبادت کرو، ہم مسجد میں چلے جائیں گے، گھر میں مصلی بچھا کے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن اگر ہمیں نماز پڑھنے کا خیال نہ آئے تو ایک مہینے تک بھی ہم مصلی کی شکل نہیں۔ جتنے لوگ نمازی ہیں ان کے بارے میں ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ جیسے ہی انہیں یہ اطلاع ملی کہ بھئی اب ظہر کا وقت ہو گیا ہے تو وہ ظہر کی نماز کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ عصر کا وقت ہو گیا ہے تو عصر کا وقت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں عصر کے وقت کا خیال ان کے دماغ میں وارد ہو گیا۔ تو اب یہ طے ہو گیا کہ یہ جو ہماری زندگی ہے، انسانی زندگی، اس کا تعلق خیالات سے ہے۔ جب تک خیالات آتے رہیں گے تو رہے گا، اور جب خیالات نہیں آئیں گے تو انسان کا وجود جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بھی طے ہو گیا کہ خیالات کے علاوہ زندگی کچھ نہیں ہے۔ اب خیالات میں معنی پہنانا بھی ایک کام ہے، یعنی پہلا جو دروازہ ہے انسانی زندگی کے داخل ہونے، اس کا نام ہے خیال۔ پھر جب ہم زندگی کے دوسری سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خیال میں معنی پہنانا۔ خیال میں دیکھو وہ باتیں کرے انہیں منع کرے، باتیں اگر آپ کریں خاموشی سے کرے، یہاں آواز نہ آئے، وہاں لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ خیال میں اگر معنی نہیں پہنائے جائیں گے تو خالی خیال رہے گا۔ اب خیال کے معنی کا مطلب آپ کو ایک خیال آیا کہ اندر جسم میں خشکی ہے، آنتوں کو سرابی کی ضرورت ہے۔ اب اس خیال میں کہ آنتوں کو سرابی کی ضرورت ہے، آپ یہ معنی پہنائیں گے کہ پانی پینا چاہیے۔ سردی ہوگی تو آپ یہ معنی پہنائیں گے کہ چائے پینی چاہیے۔ گرمی ہوگی تو آپ اس سیرابی کے خیال کو یہ معنی پہنائیں گے کہ شربت پینا چاہیے۔ تو شربت پینا، چائے پینا، پانی پینا، دودھ پینا، یہ اصل میں وہ جسمانی تقاضا، وہ خیال
جس کی بنیاد پر آنتوں میں شرابی ضروری ہے اس کو معنی پہنانے کا ہے. تو اب دو زندگی کے دو رخ ہو گئے. ایک رخ یہ کہ زندگی بغیر خیال کے نامکمل ہے. کوئی آدمی بغیر خیال کے زندہ رہ ہی نہیں سکتا. دوسرا یہ کہ زندگی میں خیال جو آ رہا ہے اس میں معنی پہنانا بھی ضروری. اب مثلاً یہ کہ اب جسم کو انرجی کی ضرورت ہے, طاقت کی ضرورت ہے, تو اب آپ کو جو خیال آ رہا ہے کھانے کے سلسلے اس میں آپ یہ اطلاع پہنائیں گے کہ روٹی کھانی چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ ہاضمہ خراب ہے, کوئی تکلیف ہے پیٹ میں, تو اب کھانے کے معنی میں یہ بات یہ پہنائیں گے کہ دلیا کھانا چاہیے, کھچڑی کھانا چاہیے, کوئی لکوڈ غذا کھانا چاہیے. پیٹ میں اگر آپ کی تکلیف ہے, مروڑ ہے, تو اس وقت خیال تو آپ کو آ رہا ہے کیونکہ ضرورت ہے کھانے کی, لیکن اس میں خیال میں معنی آپ یہ پہنائیں گے کہ اس وقت روٹی نہیں کھانی, گوشت نہیں کھانا, اس وقت کھچڑی کھانی ہے, دلیا کھانا ہے, یا دودھ ڈبل روٹی کھانا, کچھ کھانا. تو اب جیسے جیسے حالات سے آدمی گزرتا ہے اسی کے مطابق خیال میں معنی پہنائے جاتے ہیں. تو یہ ایک زندگی کا اصول طے ہوا کہ زندگی خیال کے علاوہ کچھ نہیں. دوسری یہ کہ اس خیال میں معنی پہنانا جو ہے اس سے زندگی میں حرکت پیدا ہوتی ہے. مثلاً ایک آدمی کو خیال آئے کہ کچھ کھایا جائے, اب ضرورت اس کو روٹی کھانے کی ہے, وہ ایک روٹی کھانے کی, دو روٹی کھانے کی, وہ ایک لقمہ کھا کے بیٹھ جاتا ہے. تو اس نے کھانے کا تقاضا تو پورا کر دیا, لیکن جتنی اس کے جسم کو انرجی کی ضرورت تھی وہ پوری نہیں ہوئی. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ چڑھنے پلنے سے محتاج ہو جائے گا, کمزور. تو زندگی کا دار و مدار پہلے خیال کے اوپر ہے اور پھر خیال میں معنی پہنانے کے اوپر زندگی کا دار و مدار ہے. جب تک انسان کے اندر خیالات آتے رہتے اور انسان ان خیالات میں معنی پہنا کر زندگی کو حرکت دیتا رہتا ہے, وہ زندہ رہتا ہے. اور جب انسان خیالات میں معنی پہنانا بند کر دیتا ہے, یہ خیالات آنا بند ہو جاتے ہیں, تو اس کا وجود جو ہے ختم ہو جاتا ہے. اس کی مثال جو ہے مرنا ہے. جس طرح ہمیں یہ اطلاع ملی, اور خیال مانے اطلاع, جس طرح ہمیں یہ اطلاع ملی کہ ہم زندہ ہیں, ہم بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, اسی طرح ایک وقت آتا ہے کہ ہمیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ ہم مر گئے, ہماری زندگی ختم ہو. جب ہم اس اطلاع کو قبول کر لیتے ہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی, ہم مر گئے, تو ہماری پوزیشن جو ہے ایک مردہ کی ہو جاتی ہے. جس طرح زندگی میں ہمارا جسم موجود تھا, ہم سوتے رہتے تھے, لیٹے رہتے تھے, اسی طرح موت کے عالم میں بھی ہم لیٹے ہوئے ہیں, آنکھیں بند ہیں, سو رہے ہیں. لیکن چونکہ یہ اطلاع ختم ہو گئی ہے کہ ہم زندہ ہیں, اس لیے اب اس میں معنی بنانے کا عمل بھی ختم ہو. اب انسان اگر مر گیا تو اب اسے زندگی کا چونکہ خیال نہیں آ رہا ہے, اس لیے اسے نہ پانی پینے کا خیال آ رہا ہے, نہ کھانے کھانے کا خیال آ رہا ہے, نہ گرمی سردی سے بچاؤ کا خیال آ رہا ہے. اب وہ ایک ڈیڈ باڈی ہے, ایک لاش ہے. کیوں لاش ہے؟ اس لیے کہ اوپر سے جو سلسلہ تھا خیالات کا, اوپر سے جو سلسلہ تھا انفارمیشن, یہ اطلاعات کا, وہ ٹوٹ گیا اور ختم ہو. سوال کیا نا. اچھا, اب زندگی کی جب ہم اور زندگی کی گہرائی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ زندگی کے دو رخ ہمارے ساتھ چپکے ہوئے ہیں. ہم اب دو رخ ہمارے ساتھ چپکے ہوئے رہتے ہیں. ایک رخ کو ہم بیداری کہتے ہیں, جاگنا کہتے ہیں, اور دوسرے رخ کو ہم سونا یا خواب کہتے ہیں. آدمی جب چلتا پھرتا ہے بیداری میں تب بھی زندگی کی اطلاعات کو قبول کرتا ہے, اور جب آدمی سو جاتا ہے تب بھی زندگی کی اطلاعات کو قبول کرتا ہے. موت اور نیند میں یہی فرق ہے کہ موت میں آدمی اطلاعات کو قبول کرنا بند کر دیتا ہے. خواب میں آدمی اطلاعات کو قبول تو کرتا ہے لیکن جسمانی طور پر اس میں معنی نہیں پہناتا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی خواب میں چلتا بھی ہے,
پھرتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، خوف زدہ بھی ہو جاتا ہے. اگر اس نے کوئی اچھا خواب دیکھا ہے تو خوش بھی ہوتا ہے. اپنے رشتہ داروں کو، بچھوڑوں کو اگر وہ دیکھ لے تو بہت ہی خوش ہوتا ہے. اگر اپنے جو یہاں سے لوگ انتقال فرما گئے رشتہ دار ان کو دیکھ لیتا ہے، اگر ان کو اچھی حالت میں دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے. سب کو کہتا ہے بھائی آج میں نے اماں کو خواب میں دیکھا تھا، بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئی تھی، بڑے خوش تھی، بڑی صحت مند تھی. اور اگر خدا نہ خواستہ رشتہ داروں میں وہاں کوئی رشتہ دار پریشان ہے اور ہم خواب میں اپنے رشتہ داروں کو پریشان دیکھتے ہیں تو صبح کو ہم جہاں بھی تذکرہ کریں گے یار ہم نے اماں کو خواب میں دیکھا تھا، وہ بڑی پریشان دیکھا، اللہ خیر کرے. کیا کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے؟ پھر اس کو یہ بھائی سال ثواب کرو، قرآن شریف پڑھو، کھانا کھلاؤ، غریبوں کو خیرات کرو، کپڑا دو. اور وہ آدمی کپڑا دیتا ہے، خیرات بھی کرتا. اگر وہ خواب کے تاثرات اس کے اوپر یقینی نہ ہو تو کوئی آدمی اپنے والدین کو خواب میں پریشان دیکھ کر ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کرے گا. تو کہے گا بھائی خواب کی باتیں چھوڑو، کہے گا کھانا پکانا، کیسا قرآن شریف پڑھنا، کیسا ثواب پہنچانا، کیسا اماں کی قبر پہ جانا. وہ خواب چونکہ زندگی کا حصہ ہے اس لیے وہ جو کچھ بھی خواب میں دیکھتا ہے تو وہ اس کو اسی طرح محسوس بھی کرتا ہے جس طرح بیداری میں محسوس کرتا ہے، اور اسی طرح اس میں معنی بھی بناتا ہے جس طرح وہ بیداری میں کسی چیز کو، کسی خیال کو آنے کے بعد معنی بناتا ہے. تو اب زندگی کے دو رخ متعین ہو گئے. ایک رخ بیداری ہو گیا جیسے ہم سب اس وقت بیٹھے ہیں لوگ، ایک رخ جو ہو گیا وہ خواب ہو گیا، نیند ہو گیا. ان دو رخوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم رات کو دن میں داخل کر دیتے اور دن کو رات میں داخل کر دیتے. بہت الفاظ بہت غورطلب ہے. ہم رات کو دن میں داخل کر دیتے اور دن کو رات میں داخل کر دیتے. ہم رات میں سے دن کو نکال لیتے اور دن میں سے رات کو نکال لیتے. سورہ یاسین شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم رات پر سے دن کو ادھیڑ لیتے اور دن پر سے رات کو ادھیڑ لیتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دن اور رات جو ہے یہ ایک ضمنی چیز ہے، کوئی اور چیز ہے جس کے اندر رات داخل ہو جاتی دن نکل آتا، اور جس کے اندر دن داخل ہو جاتا رات نکل آتی. یہ جس کے اوپر سے رات بھی ادھیڑ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور دن بھی ادھیڑ لیتے ہیں. تو اب دیکھیے دو چیزیں، تو رات اور دن تو ہو گئی نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم رات پر سے دن کو ادھیڑ لیتے ہیں اور دن پر سے رات کو ادھیڑ لیتے ہیں. تو رات اور دن تو یہ ہم جانتے ہیں بھائی سورج نکل جاتی ہے، سورج غروب ہو گیا، رات ہے. تو رات اور دن کا ادھیڑنا اور رات کا دن میں داخل ہونا اور دن کا رات میں سے نکالنا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے رات اور دن کے حواس میں رد و بدل ہوتا رہتا. مثلا اب ہم اس وقت بیدار بیٹھے ہوئے ہیں، اب رات کو ہم سب اپنے گھر جا کے سو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیداری ہے اس وقت جو ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیداری منتقل ہو گئی رات میں. یہ ہمارے جو حواس ہیں بیداری کے شعوری حواس یہ رات میں منتقل ہو گئے اور اس طرح منتقل ہو گئے کہ ہم ان بیداری کے حواس سے بے خبر ہو گئے. ٹھیک ہے نا. جب آپ سو جاتے ہیں آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. جب آدمی گہری نیند ہوتا ہے تو کچھ پتہ نہیں چلتا. اچھا اب ہم سونے کے بعد دن کو پھر بیدار ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو خواب کے حواس تھے، رات کے حواس تھے، وہ پھر دن میں منتقل ہوئے. ہم وہی ہیں جو بیداری میں وہی رات میں، لیکن جب ہم سو گئے تو یہ ہماری جو دن بھر کی جو زندگی ہے، دن بھر کے جو ہمارے مسائل ہیں وہ سب رات میں منتقل ہوئے اور اس طرح منتقل ہو گئے کہ ہمیں اپنے وجود کا بھی احساس نہیں رہا. جب آدمی سو جاتا ہے نا وہ بڑے بوڑھے کہتے ہیں مرا سویا برابر. اچھا جب ہم بیدار ہوں گے پھر ہم اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن
ایک بات بہت غور طلب یہ ہے کہ ہم جب بھی بیدار ہوتے ہیں صبح کو تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم کوئی نئے آدمی، حالانکہ ہم نئے آدمی نہیں ہوتے۔ دن بھر وہ نیا آدمی جس کو محسوس کیا جا رہا ہے چلتا رہتا ہے، محنت مزدوری کر دیتا، پھر آپ سو جاتے، پھر صبح کو اٹھتے، پھر آپ کہتے ہیں نیا آدمی۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ نیا سورج نکلا، نیا دن طلوع ہوا، تو نیا سورج کیا نکلا؟ سورج تو بھائی کروڑوں سال سے ایک ہی ہے۔ سورج جو ہم روز نکل رہا ہے اس میں کیا نیا پن ہے؟ نیا دن، اچھا نیا دن نکلا، نیا سورج نکلا، تو اس کا مطلب یہ کہ میرا آپ کی ہر چیز نہیں ہوگی، گھر بھی نیا ہو گیا، لیکن گھر بھی نیا نہیں ہوتا۔ آپ کہتے ہیں ہم نے روزانہ چونکہ نئی زندگی حاصل کی ہے تو ہم روٹی نہیں کھا رہے، روز نئی روٹی کھا رہے۔ کہاں نئی روٹی کھا رہے ہو؟ تو مہینے بھر کا تو آٹا گھر میں پڑا ہوا ہے۔ تو کہہ یہ رہا ہے بندہ، صبح کو اٹھنے کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے مجھے ایک نئی زندگی ملے، لیکن جب وہ زندگی عملاً گزارتا ہے تو وہ ساری چیزیں پرانی ہوتی ہیں، وہی دفتر ہے، وہی میز ہے، وہی قلم ہے، وہی باس ہے، وہی ملازم ہے، وہی بس ہے، وہی سڑک ہے، وہی گھر ہے، وہی ماں باپ ہے، وہی اولاد۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، پھر اسے آپ غور سے سنیں، تین باتیں اللہ تعالیٰ کہ ہم یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل، کہ ہم رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ تولج النہار فی اللیل وتولج النہار فی اللیل، اور ہم رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور دن کو رات کو داخل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم رات پر سے دن کو ادھیڑ لیتے ہیں اور دن پر سے رات کو ادھیڑ لیتے ہیں۔ یعنی اب انسان کے اندر دو حواس کام کر رہے ہیں۔ ایک حواس کا نام بیداری ہے، جیسے ہم سب لوگ اب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک حواس کا نام خواب ہے، جیسے کہ ہم روزانہ سوتے ہیں۔ تو انسان جو ہے خواب کی حواس میں اور بیداری کی حواس میں رد و بدل ہو رہا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ ہم رات کو سوئیں گے تو یہ دن کے جو ہمارے حواس ہیں سب رات میں چلے گئے۔ صبح کو جب ہم پھر بیدار ہوئے تو رات کے جو حواس ہیں وہ دن میں چلے گئے۔ تو یہ ہو گیا نا، رات کے بعد دن میں داخل ہو گئے، دن کے بعد رات میں داخل ہو گئے۔ تو انسان کی جو زندگی ہے، ایک تو یہ کہ وہ خیالات کے اوپر خیال ہے، کہیں سے کوئی خیال آئے گا تو آپ زندگی کا کوئی عمل کریں گے، اگر کہیں سے کوئی خیال نہیں آئے گا آپ زندگی کا کوئی عمل نہیں کریں گے۔ خیال کہاں سے آئے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اور قرآن پاک کے مطابق اور احادیث کے مطابق وہ لوح محفوظ سے خیالات آتے ہیں۔ سب جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا اپنے بزرگوں سے کہ بھئی لوح محفوظ پر ہر چیز لکھی ہوئی، تو لوح محفوظ سے خیالات آ رہے ہیں، اور وہ خیالات جو ہیں دو رخوں میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ ایک رخ جو ہے بیداری کا ہے، بیداری کا جو رخ ہے جیسے کہ ہم سب ہمارے تجربے میں اس میں ہم پابند ہیں، مطلب مکان میں پابند ہوں گے، زمانیت میں پابند ہوں گے، چلنے پھرنے میں پابند ہوں گے، سواری کے محتاج ہوں گے، کھانے پینے کے محتاج ہوں گے۔ کھانے پینے کے محتاج یہ کہ بھئی اب پہلے آپ گیہوں بوئیں زمین میں، پھر اس کی پرورش کریں، پھر اس کو کاٹیں، پھر گیہوں کو الگ کریں، پھر اس کو چکی میں پسوائیں، جب وہ آٹا بن جائے تو آٹے کو گوندیں، اور آٹے کو گوندنے کے بعد توے کو آگ پہ گرم کریں، یعنی آگ بھی جلائیں، توے کو گرم بھی کریں، پھر روٹی توے کے اوپر ڈالیں، پکائیں، پھر کھائیں۔ تو اس لیے یہ ایسی بیداری کی زندگی کہ جس میں کوئی عمل آپ جو ہے بغیر وسائل کی محتاجی کے اور بغیر وقت کی پابندی کے اور بغیر محدودیت کے آپ اس کو مکمل نہیں کر سکتے۔ بہرحال آپ کو پابند زندگی میں وقت گزارنا ہے۔ اب آپ خواب دیکھیے، اب خواب میں آپ نے خواب دیکھا کہ آپ آسمان میں اڑ رہے ہیں،
اور آپ کا سیب کو دل چاہا تو پتہ چلا آپ کہیں باغ میں کھڑے ہیں وہاں سیب لگے، ایسے خواب دیکھتے رہتے ہیں، آپ نے سیب کھا لیا تو سیب آپ نے کھا لیا ہے، اس سیب کا مزہ نہیں محسوس کیا، لیکن وہاں محدودیت نہیں ہے. ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے خواب میں پہلے سیب کا درخت لگایا ہو، پھر اس کی پرورش کی ہو، پھر اس کا 4-5 سال بڑے ہونے کا انتظار کیا ہو، پھر اس پہ پھل لگا ہو، پھر وہ پکا ہو، پھر آپ نے کھایا ہو. تو اب مطلب یہ کہ انسان کی زندگی کے 2 رخ متعین ہو گئے. ایک رخ یہ ہے کہ انسان پابند ہو کے زندگی گزارتا ہے، بغیر پابندی کے وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. مطلب اسے پیاس لگی تو اب پیاس کے لیے ضروری ہے کہ ہینڈ پمپ ہو، کنواں ہو، مٹکا ہو، نلکا ہو، تب اسے پانی ملے. لیکن خواب میں وہی دیکھتا ہے کہ وہ ایک دم چلا جا رہا ہے، اسے پیاس لگی، نیچے اترا، اس نے پانی پی لیا. مکے مدینے میں خواب میں دیکھ رہا ہے اللہ سب کو وہاں لے جائے، دیکھ رہا ہے یہاں آگے کسی نے جناب انگوٹھا ہلایا، معلوم یہاں پھر موجود ہے، سیکنڈوں میں موجود ہے. اس میں 2 حواس کا تعین ہوا، ایک حواس پابند حواس ہے، ایک حواس آزاد حواس ہے. تو پابند حواس جو ہے وہ بیداری کے حواس ہے، اور آزاد حواس جو ہے وہ خواب کے حواس ہے. تو اب اس کو اور زیادہ تشریح کے ساتھ اگر بیان کریں تو یوں کہیں گے کہ انسان کے اندر 2 رخ کام کر رہے ہیں، 2 حواس کام کر رہے ہیں، 2 سینسز کام کر رہے ہیں. ایک حواس جو ہے اسے زمین کے اوپر قید کرتا ہے، اور دوسری حواس جو ہے اسے زمین سے آزاد کر دیتا ہے. تو زمین سے آزاد ہونے کا مطلب یہ ہے یعنی اس کو غیب کی دنیا میں داخل کر دیتا ہے. تو انسان کے جو 2 رخ ہیں وہ یہ ہے کہ ایک رخ اس کا جسمانی رخ ہے، گوشت پوش کا رخ ہے، مادی رخ ہے، سڑان کا رخ ہے. بھائی یہ گوشت پوش جو ہے سب کو پتا ہے تعفن سے بنا ہوا ہے، اور جو کچھ اس کی جو ضروریات ہیں وہ بھی تعفن ہی ہے. مثلاً آپ گوشت کھائیں وہ بھی تعفن ہے، جو بھی چیز آپ کھاتے ہیں بہرحال وہ کسی نہ کسی صورت سے سڑ جاتی ہے، تعفن اس میں موجود ہوتا ہے. تو دوسرا رخ ہوا ہے کہ اس کے اندر تعفن نہیں ہے، اس کے اندر پابندی نہیں، وہ آزاد ہے. تو اب ہم یوں کہیں گے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 رخوں پر بنایا، ایک رخ اس کا مادی رخ ہے اور ایک رخ اس کا روحانی رخ ہے. جب انسان مادی رخ میں سفر کرتا ہے تو پابند زندگی ہوتی ہے، ہر قدم پر محتاج ہوتا ہے. اور جب انسان اپنی روحانی رخ میں سفر کرتا ہے تو وہ پابندی سے آزاد ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وہ پابندی سے آزاد ہوتا رہتا ہے اسی مناسبت سے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قریب قریب ہوتا ہے. اس لیے کہ مادیت جو ہے، مادیت سے آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، بے شک نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ کو مادیت سے نہیں دیکھ سکتے، اللہ کو روحانیت سے دیکھ سکتے. اس لیے کہ روح تو اللہ کو پہلے ہی دیکھ چکی. جب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی، کن فیکون کہہ کے ساری کائنات بنا دی، پھر اللہ تعالیٰ نے روحوں کو مخاطب کر کے کہا الست بربکم، تمام روحوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں. تو جب روحوں نے آواز سنی تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اس بات کا اقرار کیا، قالوا بلا، جی ہاں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. یعنی ہماری روح اللہ کی آواز بھی سن چکی ہے، ہماری روح اللہ کو دیکھ بھی چکی ہے، اور ہماری روح اللہ کو دیکھنے کے بعد اللہ کی ربوبیت کا اقرار بھی کرتی ہے. اب جب روح کے اوپر یہ مادی پردہ آیا تو مادی پردہ آنے سے کیا ہوا کہ روح کی جو آزاد پرواز تھی وہ محدود ہو گئی، اور انسان جو ہے وہ قدم قدم پر پابندی کا محتاج ہو گیا. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، لا تدرکہ الابصار یدرکہ الابصار وہو اللطیف الخبیر. کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ اگر چاہے تو آنکھ اللہ کو دیکھ لیتی. یعنی اگر ہم شعوری حواس جو ہماری بیداری کی حواس ہے ان میں رہتے ہوئے اس بات کا سراغ لگائے، اس بات کا پتہ لگائے کہ ہم کیوں زندہ ہیں، تو ہمارے ذہن میں ایک ہی بات آئے گی، کہیں سے کہ اطلاع آ رہی ہے کہ تم زندہ ہو تو ہم زندہ ہیں.
کہیں سے کوئی اطلاع آ رہی ہے کہ اب کھانا کھاؤ تو ہم کھانا کھا لیتے ہیں، اگر ہمیں کھانا کھانے کی اطلاع نہ ہے تو ہم کھانا نہیں کھاتے۔ اچھا جب کھانا نہیں کھا سکے کہ ظاہر ہے بیمار ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ تو انسان جو ہے شعور اور لاشعوری زندگی میں سفر کر رہا ہے۔ شعوری زندگی مادی زندگی ساری کی ساری، اور لاشعوری زندگی ساری کی ساری روحانی زندگی۔ تو اب یہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ یہ جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں، یہ اطلاعات کہاں سے آ رہی ہیں؟ سے سوچ تو ہے اس کا۔ اب مثال کے طور پر بہت سارے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں، کسی کو وسوسہ آئے گا جادو ہو گیا، کسی کو وسوسہ آ گیا کوئی میرا دشمن ہو گیا، کسی کو وسوسہ آیا کوئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مستقبل خراب ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا، بخار ہو جائے گا، تو یہ خیالات۔ تو اب یہ کہا جا سکتا ہے تب اگر یہ بات ہے کہ خیالات لوہے محفوظ سے چلے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے شک اور وسوسہ اور جادو اور ٹونا یہ خیال بھی لوہے محفوظ سے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خیالات جو لوہے محفوظ سے آ رہے ہیں ان خیالات میں معنی نہیں ہوتے۔ جب انسان کے دماغ کے اوپر وہ خیالات آ کے نازل ہوتے انسان ان میں معنی بناتا۔ اس میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ سخت سردی میں آپ کو کوئی پیاس لگے یا کچھ پینے کی خواہش ہو تو آپ برف کا پانی نہیں پئیں گے، چائے پئیں گے یا سادہ پانی پئیں گے۔ اور ایسے ہی اگر بہت شدید گرمی ہے تو آپ کافی نہیں پئیں گے، شربت پئیں گے یا پانی پئیں گے، جو بھی کچھ۔ تو اس مطلب میں وہاں سے جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی ضرورت ہے، آنتوں کی سیرابی کے لیے ضرورت ہے۔ تو اب یہ کہ کیا پینا ہے یہ وہاں الگ ایک ایجنسی ہے، یہ معنی پہناتی۔ تو انسان کے اندر یہ جو ایجنسی ہے معنی پہنانے والی، یہ جو ہے ان اطلاعات کو قبول کرتی ہے جو اطلاعات لوہے محفوظ سے آ رہی ہیں۔ اب اگر ہمارے اندر غیب کی دنیا کا یقین ہے، ہمارے اندر اس بات کا یقین ہے کہ اللہ ہمارا محافظ ہے، جیسے کہ ہے ہر انسان یہ بات جانتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے کسی قابل بھی نہیں ہوتا، اور پھر اللہ کی مہربانی سے اور اللہ کے تحفظ سے کوئی 5 فٹ کا ہو جاتا ہے، کوئی 6 فٹ کا ہو جاتا ہے، کوئی 6.5 فٹ کا ہو جاتا ہے۔ وہ کاروبار بھی کرتا ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، دوڑتا بھی ہے۔ وہ بچہ جو اپنے ارادے اور اختیار سے کروٹ نہیں بدل سکتا وہ بڑے بڑے پہاڑ اٹھا لیتا۔ تو جس اللہ نے آپ کو اتنا تحفظ فراہم کیا کہ آپ کو بچپن کی اس زندگی سے نکال کر جبکہ آپ کروٹ بھی نہیں لے سکتے، آپ کو اس قابل کر دیا کہ آپ منو اور ٹنو بدل اٹھا لیتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے اگر اللہ آپ کی حفاظت نہ کرتا، وہ اللہ آپ کو پروٹیکشن نہ دیتا تو آپ وہ بچے ہی رہتے، جب کروٹ ہی نہیں بدل سکتے تو آپ کسی قابل بھی نہیں ہوتے۔ اللہ نے آپ کو بڑا بھی کیا، آپ کے ہاتھ پیر بھی بڑے بنائے، آپ کو عقل و شعور بھی دیا، آپ کے لیے وسائل بھی پیدا کیے، آپ کو اس عقل و شعور سے جو اللہ نے دیا، آپ نے اس عقل و شعور سے اپنے لیے گھر بنایا، گاڑی بنائی، جو بھی کچھ۔ تو جب انسان کے اندر اپنی ذات کی کھوج لگانے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، جب انسان خود کو تلاش کرتا ہے کہ میں کیا ہوں، کہاں سے آیا، کہاں جانا، اس کے ذہن میں سب سے پہلے تو اس کی اپنی پیدائش سامنے آتی ہے کہ میں کہیں نہیں تھا، کہاں تھا، اس کا مجھے علم نہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے اور ایک صداقت ہے کہ میں پیدا ہوا، اور اس طرح پیدا ہوا کہ میں کسی بھی قابل نہیں تھا، پکی بھی نہیں اڑا سکتا تھا، کھانا بھی نہیں کھا سکتا تھا، کروٹ بھی نہیں بدل سکتا تھا، بیٹھ بھی نہیں سکتا، دادو سبھی گزر کے آئے نا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اتنے بڑے ہو گئے تو یہاں تک ہمیں اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ تو جب انسان اپنی ذات میں غور کرتا ہے اور اس کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ میرا بڑا ہونا، میرا عقل مند ہونا، اس میں آپ اگر غور کریں، سب آدمی خواب دیکھتے ہیں، خواب میں ہمارے اوپر سے پابندی ختم ہو جاتی ہے۔
خواب میں ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم لندن جانا چاہیں تو ہوائی جہاز میں بیٹھ کے سفر کریں، آنکھیں بند کریں لندن چلے گئے، کسی نے پیر ہلایا واپس آ گئے۔ تو خواب کی جو زندگی ہے یہ آپ کی غیر اختیاری زندگی ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ انسان مرکب ہے دو رخوں سے، ایک رخ آزاد حواس کا اور ایک رخ پابند حواس کا۔ پابند حواس بیداری ہے اور آزاد حواس خواب ہے۔ چونکہ انسان کی زندگی ان دو حواسوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، ہر انسان مجبور ہے اس بات پر کہ خواب اور بیداری کی حواس میں ہی زندہ رہ سکتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو بچہ آج پیدا ہوا وہ 60 سال تک جاگتے ہی رہے، اس کے لیے سونا اس کی مجبوری ہے۔ ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ جو بچہ آج پیدا ہوا اگر وہ سو گیا تو 60 سال تک سوتے ہی رہے گا، کبھی بیدار نہ ہوا۔ تو جب ہمیں یہ علم ہو گیا کہ ہم جو ہے ہماری زندگی جو ہے وہ دو رخوں پر چل رہی ہے، ایک رخ جو ہے بیداری کے حواس ہے، یعنی ٹائم اسپیس میں بند حواس ہے، پابند حواس ہے، وسائل کے محتاج حواس ہے، اور دوسرے حواس جو ہیں وہ آزاد حواس ہے، مافرائی دنیا کے حواس ہیں، غیب کے حواس ہیں، روح کے حواس ہیں، اور وہ حواس ہیں جن حواس نے اللہ تعالیٰ کی آواز بھی سنی ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار بھی کیا ہے۔ جب ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہماری زندگی تکمیل دو حواسوں سے ہے، تو ظاہر ہے ہم ان حواس ان سے واقف ہیں، یعنی بیداری کی حواس سے واقف ہیں، تو ہم خواب کے حواس سے بھی واقفیت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور نتیجے میں یہ ہے کہ ہمارے اوپر روح کا جو عرفان ہے وہ ہم حاصل کر لیں گے، اور اس سے یہ ہے کہ ہم خواب کی دنیا میں جس طرح بیداری کی حواس سے منقطع ہو کر سفر کرتے ہیں، خواب کی دنیا میں بیداری کی حواس میں رہتے ہوئے بھی منتقل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو اطلاعات ہیں وہ محفوظ سے آ رہی ہیں، اور یہ اطلاعات یہ ہے کہ انسان پہلے جنت میں تھا، آدم، جب آدم جنت میں تھا تو وہاں مادیت نہیں تھی، اور جب آدم جنت میں تھا، دیکھیں نا جس طرح آپ خواب میں لمحوں میں ہر چیز ہو جاتی ہے، اس طرح جنت میں بھی ہر چیز لمحوں میں ہو جاتی ہے۔ جنت میں وہاں کوئی ریل گاڑی تو ہے نہیں، جنت میں ہوائی جہاز بھی نہیں ہے، جنت میں کاریں بھی نہیں ہے۔ اب اگر یہاں آپ اس بیداری میں رہتے ہوئے خواب کے حواس سے واقفیت حاصل کر لیں، جو آپ کی زندگی کا نصف حصہ ہے، جو آپ کو زندہ رہنے کے لیے مجبوری ہے کہ آپ رات کے حواس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے، نہیں رہ سکتے۔ تو جب آپ ان حواس سے واقف ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ روح سے واقف ہو جائیں گے، اپنی روح سے واقف ہو جائیں گے، اور جب آپ اپنی روح سے واقف ہو جائیں گے تو ظاہر ہے چونکہ روح اللہ کو دیکھ چکی ہے، اللہ کی آواز سن چکی ہے، اور روح اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکی ہے۔ یہ کوئی گھر کی بات نہیں، قرآن پاک کی آیت ہے، الستو بربکم، اللہ تعالیٰ نے کہا روحوں سے میں تمہارا رب ہوں۔ تمام روحوں نے کہا قالوا بلا، جی ہاں ہمیں اس بات پہ اقرار ہے کیا ہمارے رب۔ تو یہ شعور لاشعور جو ہے یہ ایک انسان کی زندگی کے دو رخ ہے، لیکن ہر انسان کے لیے مجبوری ہے کہ وہ آدھی زندگی لاشعور میں گزارتا ہے اور آدھی زندگی جو ہے وہ شعور میں گزارتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم رات میں سے دن کو نکال لیتے ہیں اور دن کو رات میں سے نکال لیتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر ذرا کسی صاحب کے کچھ پوچھنا ہو، کسی کے ذہن میں کوئی بات نہ آئی ہو تو پوچھیں، یا بات سمجھ میں آئی؟ کتنے لوگوں کی سمجھ میں آئی بات؟ ہاتھ اٹھائے۔ ماشاء اللہ بھائی، تو کیا سمجھ میں آئی بات؟ کوئی صاحب کھڑے ہو کے بتائیں، کوئی صاحب کھڑے ہو بتائیں کیا سمجھ میں آئی؟ کوئی میں نے جو تقریر کی ہے اس میں کیا سمجھ میں آیا آپ کے؟ کوئی صاحب کھڑے ہو کے بتائیں، زندگی کے بارے میں بتائیں۔ ہاں سر، آپ نے جو ابھی بتایا اس کا یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے کس لیے دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے کہ ہم دن میں کام کریں، رات میں سو جائیں یا آرام کر لیں۔ آپ کا اصل مقصد یہ کہ ہمیں اپنے روح سے واپسیت کس طرح سے حاصل ہو۔ اللہ پاک نے ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا ہے، اس کا مقصد ہے پتہ چل جائے کہ ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ اگر اپنے روح سے واپسی ہے تو ہمیں اپنا اصل مقصد پتہ چل جائے۔ دیکھیے
آپ لوگوں نے یہ سنا, میں نے بڑی کوشش کی, میں نے مختصر یہ بتایا ہے اپنی اس تقریر میں کہ ہر انسان کے اندر 2 حواس کام کرتے ہیں. جب تک 2 حواس کام نہیں کریں گے انسان زندہ نہیں رہے گا, مر جائے گا. اور ان 2 حواسوں میں سے ایک حواس بیداری میں کام کرتے ہیں اور ایک حواس خواب میں کام کرتے ہیں. بیداری کی حواس سارے کے سارے میٹر ہیں, مادیت, اور خواب کی آواز جو ہے وہ سب کا سب روحانیت ہے. اب بھائی سمجھے؟ اب کوئی کھڑے ہو کے سمجھا کیا کہا میں نے؟ نہیں, میں نے جو سمجھا ہے وہ بتائیں آپ کیا سمجھے, سوال بعد میں کیجیے. جب انسان لاشعور کے اندر چلا جاتا ہے وہ سمجھتا ہے سب کچھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو لکھا ہے لوح محفوظ سے وہ اس تک پہنچ رہا ہے, سمجھ رہا ہے. اس وقت کیونکہ وہ ٹائم اسپیس سے آزاد ہوتا ہے اس لیے اس پہ عمل پیرا ہوتا ہے, لیکن پابندی کی حالات میں اس کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن ہمارے بزرگان بڑی ہستیاں جو وہ پردہ فرما چکے, ظاہرانہ جسم ان کے پردہ فرما چکے ہیں, اس کے باوجود وہ ہماری مدد کرتے ہیں یا کسی طرح ہم ان کو پکارتے ہیں جو بھی طریقہ کار ہے اپنے اپنے سلسلے کا. تو مطلب وہی ہے نا, ہاں وہ اس کی وہ دیکھیے بات یہ کہ بات وہی ہے کہ انسان کے اندر 2 شعور کام کر رہے ہیں. ایک شعور مادیت کا شعور ہے, ایک شعور روحانی شعور. تو جتنے بھی ہمارے بزرگان نظام اولیاء کرام, اللہ تعالی ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے, وہ جتنے بھی بزرگ ہیں وہ بزرگ کی روحانیت یہی ہے کہ وہ ان حواس سے باخبر ہو جاتے ہیں جو خواب کے حواس ہیں. وہ ان حواس سے اس زندگی میں رہتے ہوئے واقفیت حاصل کر لیتے ہیں جو لاشعوری حواس ہے, خواب کے حواس ہے, ماورائی دنیا کے حواس ہے, روح کے حواس ہے, یا وہ حواس ہے جو حواس اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں. یہی روحانیت. روحانیت کوئی مشکل کام نہیں. ہر انسان کی مجبوری ہے کہ 2 حواس میں اسے زندگی گزارنی ہے. ایک حواس ٹائم اسپیس میں محتاجی کے حواس, دوسرے حواس ٹائم اسپیس سے آزاد حواس. ٹائم اسپیس سے آزاد حواس ہمارے اندر اس وقت کام کرتے ہیں جب ہم سو جاتے ہیں. مادیت کے حواس ہمارے اندر اس وقت کام کرتے ہیں جب ہم سو کر بیدار ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم بزرگان نظام کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر سلسلوں کے اسباق پر عمل کر کے وہ خواب کے حواس جو ہر شخص کی مجبوری ہے اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. آپ کو روحانیت باہر سے نہیں لانی, کوئی روحانیت ایسی چیز نہیں کہ آپ باہر سے تلاش کر کے لائیں, وہ تو آپ کی مجبوری ہے, آدھی زندگی ہے روحانیت. آپ اگر آپ سوئیں گے نہیں تو آپ بیمار ہو جائیں گے, مر جائیں گے. اور اگر آپ بیدار نہیں ہوں گے, ساری زندگی سوتے رہیں گے, تب بھی آپ زندہ نہیں ہیں, قومی میں پڑے ہوئے مردہ ہیں, بیمار ہیں. تو وہ بزرگان نظام یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ جو حواس دیے ہیں, خواب کے حواس, ٹائم اسپیس کے سے آزاد حواس, جب تم انہیں بیدار کر لو گے, انہیں متحرک کر لو گے, تو تم روحانی آدمی بن جاؤ گے. اور جب تک تم خواب کے حواس سے بے خبر رہو گے اور خواب کے حواس کو بیدار متحرک نہیں کرو گے, تم روحانی نہیں بن سکتے, مادیت میں گرفتار ہو. یہ رات کا جہاں تذکرہ کریں نا, رات اور دن, تو جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رات کا تذکرہ کیا ہے اس کا مطلب ہی ہے غیب کے حواس, روح کے حواس, ماورائی حواس, لاشعوری حواس. اور جب اللہ تعالیٰ دن کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بیداری کے حواس, ٹائم اسپیس میں بند حواس, مسائل کی محتاجی کے حواس اور سرانگ اور تافل کے حواس. یہی روحانیت ہے کہ اگر آپ خواب کے حواس, جو آپ کے خواب کے حواس ہے, بیداری میں رہتے ان سے واقفیت حاصل کر لیں. اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا.
تو پہچاننے کا مطلب بیداری نہیں ہے، خالی بیداری بھی ہے، خواب بھی ہے۔ پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم بیدار رہتے ہیں تب ہم کیا ہیں، جب ہم سو جاتے ہیں تب ہم کیا ہیں۔ تو بیداری اور خواب دونوں کے حواس کو یکجا کر کے اگر آپ اس کا ایک نام رکھیں، اسے نفس کہتے ہیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا۔ اب خود کو پہچاننے کا کیا مطلب کہ پیدا ہونے سے پہلے میں کہاں تھا، مرنے کے بعد میں کہاں چلا جاؤں گا، پیدا ہونے کے بعد یہ مجبوری کیوں ہے کہ میں ضرور بیدار ہوں، پیدا ہونے کے بعد یہ مجبوری کیوں ہے میں ضرور سو جاؤں۔ یہ مجبوریاں ہیں، اس سونے اور بیداری کے بعد تو کوئی آدمی زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ تو نفس کا جو تعلق ہے، من عرف نفسہ، کہ نفس کو پہچانو۔ نفس کا پہچاننے کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر جو حواس کام کر رہے ہیں زندگی کے، بیداری کی زندگی کی حواس اور خواب کی زندگی کی حواس، دونوں سے آپ واقفیت حاصل کر لیں گے۔ اور جب آپ دونوں سے بیداری حاصل کر لیں گے تو آپ اپنے رب کو پہچان لیں گے۔ اس لیے کہ خواب کی حواس کو پہچاننے کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنی روح کو پہچان لیا، اور جب آپ نے اپنی روح کو پہچان لیا تو آپ کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ میری روح عالم ارواح میں، یوم ازل میں اس بات کا اقرار کر چکی ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھ لیا، اور میں اللہ کا ربوبیت کا میں نے اقرار کر لیا، اور اللہ کی عبادت